जन्नत के पत्ते बाब नंबर 2। एयरपोर्ट पर डीजे बुरी तरह रो रही थी। उसके वालिदैन उसके साथ खड़े उसे तसल्ली दे रहे थे। हया कुछ देर तो उसे चुप करवाने की कोशिश करती रही, फिर आजिज सी होकर कदरे फासले पर जाकर खड़ी हुई और जैकेट की जेबों में हाथ डाले बड़े सुकून से डीजे को रोते देखती रही। आज उसने शलवार कमीज पे सियाह जैकेट पहन रखी थी और दुपट्टा मफलर की तरह गर्दन से लपेट रखा था। बस आज आखिरी रोज था, फिर तुर्की में वो अपनी मर्जी का लिबास पहनेगी और अपनी मर्जी से अकेली हर जगह घूमेगी, बिना रोक टोक, बिना ताया फुरकान या अब्बा की डांट के खौफ के। इस वक्त रात के 11:30 बजे थे और उनकी फ्लाइट अगली सुबह 5 फरवरी की सुबह 4 बजे की थी। कितना रोती है ये, तुम उसका ख्याल रखना। सुलेमान साहिब को डीजे के मुसलसल रोने पे कोफ्त होने लगी थी। जब तक वो वापस हुए डीजे रोए जा रही थी। उसके आंसू तब जाकर थमे जब इत्तेहाद एयरलाइंस की वो पाकिस्तानी निजात ऑफिसर उनके पास आई और बहुत शाइस्तगी से उनको मुखातिब किया। मैडम, आप लोग प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप सूटकेस से निकाल कर हैंड कैरी में रख लें, ताकि अगर आपका सामान गुम भी हो जाए तो कम अज़ कम डॉक्यूमेंट्स महफूज रहें। एवी ही सामान गुम हो जाए। हथेली की पुश से आंसू साफ करके डीजे ने गुस्से से कहा। वो सारा रोना भूल गई थी। हमने हैंड कैरी में इतना बोझ नहीं उठाना मैम, यही बेहतर है, क्योंकि बाज़ औक़ात सामान गुम भी हो जाया करते हैं। कहीं ये ना हो कि बाद अज़ां आप किसी मसले से दो चार हों। वो उस तुर्क एयरलाइन में काम करने वाली एक पाकिस्तानी लड़की थी और उनकी पहली दफ़ा बैनुल अक़वामी फ़्लाइट लेने की पेश नज़र कह रही थी। और हया मान भी जाती, मगर डीजे अट गई। हरगिज़ नहीं, हमने इतना भारी हैंड कैरी नहीं उठाना। प्लेन में आपको नहीं उठाना पड़ेगा। ऑफिसर की शाइस्तगी बरहमी में बदलने लगी। प्लेन में जाने तक तो उठाना ही पड़ेगा। तो फिर तुर्की में आप पर अल्लाह ही रहम करे। वो पैर पटकती चली गई तो डीजे ने अपनी मुतोरम आंखों और फातिहाना मुस्कुराहट के साथ हया को देखा और उंगली से ऐनक पीछे की। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार मान ना ले। हया बेइख्तियार हंस दी। उसे डीजे अच्छी लगी थी। फ्लाइट में उन दोनों को निशस्तें एक ही कतार में मिली। दरमियानी रास्ते के दाएं तरफ जुड़ी 3 निशस्तों में से खिड़की के साथ वाली हया को मिली और रास्ते वाली निशस्त डीजे को। दरमियानी निशस्त खाली थी। क्या ही मज़ा आ जाए हया अगर इस सीट पर कोई हैंडसम और चार्मिंग सा लड़का आकर। डीजे के अल्फाज अधूरे ही रह गए। एक भारी भरकम से पाकिस्तानी साहिब जो अपने 2 पीस में बेहद फंसे फंसे से लग रहे थे, इत्मीनान से चलते हुए आए और धप से उन दोनों के दरमियान बैठ गए। हया ज़रा गैर आरामदा महसूस करके मजीद खिड़की की तरफ खिसक गई और खदीजा मुखालिफ सिमत। मुझे उस्मान शब्बीर कहते हैं, शेख उस्मान शब्बीर। अपनी भारी आवाज़ में वो खुश दिली से गोया हुए। नाइस। हया बेज़ाहिर अपने छोटे से गोल्डन क्लच को खोलकर कुछ तलाश करने लगी। ये वही क्लच था जो दावर भाई की मेहंदी पे उसने गोल्डन लहंगे के साथ लिया था। गुड। डीजे ने मैगजीन उठाकर चेहरे के सामने फैला लिया। मैं तुर्की से आया हूँ, दरअसल वहीं रिहाइश पजीर हूँ। मेरी बीवी और बेटा भी वहीं रहते हैं। हया मजीद अपने पर्स पे झुक गई और डीजे ने मैगजीन चेहरे के इतना करीब कर लिया कि उसकी नाक सफ़ात को छूने लगी। मगर वो मेरा बेटा नहीं है। जानती हो वो किसका बेटा है? मजीद नज़रअंदाज करना बेकार था। हया ने रुख उस्मान शब्बीर की जानिब मोड़ा और डीजे ने बेजारी से मैगजीन नीचे कर लिया। आप बताएं किसका बेटा है वो? उस्मान शब्बीर को शायद सदियों से किसी सामे की तलाश थी। वो अपनी दास्तान हयात फ़ौरन ही शुरू कर बैठे। डीजे मुसलसल जमाइयाँ रोक रही थी और हया शदीद मतली महसूस कर रही थी। वो कल सुबह की जागी हुई थी और अब उसे सुबह के 4:30 बज रहे थे। ऊपर से जहाज़ का सफ़र। उसने डीजे के सामने जाहिर नहीं किया था कि वो पहली बार जहाज़ में बैठ रही है। आखिर डीजे क्या सोचती कि कैसी लड़की है, कभी हवाई सफ़र ही नहीं किया। अब क्या बताती कि कोई ऐसी सूरत ही नहीं बन सके। इस सब पर मुस्तज़ाद उन साहिब की अलमनाक दास्तान, जो मुख्तसर कुछ ऐसे थी कि वो उनकी बेगम इरसा 30 साल से तुर्की में रिहाइश पजीर थे। चूँकि औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस्मान साहिब के एक कज़न का बेटा गोद लिया था। वो बेटा बेजा लाड प्यार से खासा बिगड़ चुका था, सो इस सूरत हाल को संवारने के लिए उन्होंने कच्चे खो में रिहाइश पजीर अपनी भांजी से उसका रिश्ता तय कर दिया था, जिस पे 8वीं फेल भांजी साहिबा बहुत खुश और बेटा बहुत नाराज़ था। और उसके पेशतर कि वो अपनी पाकिस्तान आमद की वजह बयान करते मीनू कार्ड्स आ गए।
وہ دونوں پھر سے تازہ دم ہو گئی۔ مینو پہ کچھ نام جانے پہچانے اور کچھ اردو سے ملتے جلتے تھے: جیرا آلو ود سبز کٹلیٹس، پنیر جلفریزی، سادہ پراٹھا، تیکھی بریانی، سیادت اسمیکس وغیرہ۔ حیا نے ڈی جے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ درمیان میں موجود بھاری بھرکم دیوار کے باعث وہ آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا منگوائیں۔ ٹرکش فوڈ بہت زبردست ہوتا ہے اور ترک لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ کیا منگواؤ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر متذبذب سی حیا نے ہتھیار ڈال دیے۔ بہت بہتر، بتائیے۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو سیادت اسمیکس منگواتے ہیں۔ یہ روایتی ترک چاول ہیں، سفید مچھلی، فرائیڈ پیاز اور کاجو کے ساتھ، مشروم اینڈ چیز آملیٹ، جیرا آلو۔ وہ بہت اعتماد سے آرڈر لکھواتے گئے، مگر جب کھانا آیا تو حیا کا دل خراب ہونے لگا۔ کھانے کی خوشبو سونگھ کر ہی اس کا جی متلانے لگا تھا۔ عثمان شبیر بڑے بڑے لقمے لیتے مزے سے کھا رہے تھے۔ ڈی جے بے مشکل ایک چمچہ لے کر ہی دوہری ہوئی۔ حیا بھی بدمزہ ہو گئی تھی۔ اتنا پھیکا کھانا اس نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ بے مشکل چکھ کر انہوں نے برتن پرے کر دیے۔ عثمان شبیر ابھی تک پوری دل جمی سے کھا رہے تھے۔ عجیب سی خوشبوئیں اس کے نتنوں میں گھس رہی تھیں۔ اگر یہی ترک فوڈ تھا تو اسے لگا ترکی میں 5 ماہ وہ بھوکی رہے گی۔ ایسا جی تو اس کا ڈائیو بس میں بھی نہیں متلایا تھا جیسے ادھر ہو رہا تھا۔ وہ چہرے پہ دوپٹہ رکھ کر سو گئی۔ اسلام آباد سے پورے 2.5 گھنٹے بعد انہیں ابوظہبی ایئرپورٹ پہ اترنا تھا۔ وہاں کچھ دیر کا قیام تھا اور پھر استنبول۔ ابوظہبی اترنے سے قبل کھڑکی کے پار زمین کا گولائی میں کٹاؤ دکھائی دینے لگا تھا۔ زمین کا وہ کرہ اتنا حسین تھا کہ اس کی ساری بیزاری اور نیند بھاگ گئی۔ وہ مہو سی یکٹک وہ منظر دیکھے گئی۔ ابوظہبی ایئرپورٹ پر انہوں نے ٹرمینل 3 پہ لینڈ کیا تھا۔ استنبول کی فلائٹ انہوں نے ٹرمینل 1 سے پکڑنی تھی، مگر پہلے گھر فون کرنا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے تیز تیز چلتی کالنگ کارڈ خریدنے گئیں۔ 5 یوروز کا اتصالات کا کارڈ خریدا اور فون بوتھ کی طرف بھاگیں۔ قطار میں فون بوتھ لگے تھے۔ حیا نے ایک ایک کر کے پہلے تینوں پہ کارڈ لگانے کی کوشش کی، مگر کارڈ تھا کہ ڈلنے کا نام ہی نہ لے۔ اسے ایئرپورٹ پہ فون بوتھ استعمال کرنے کا پہلا تجربہ تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ حیا، اس بندے کو دیکھو، جیسے یہ کارڈ ڈال رہا ہے ویسے ہی ڈالو۔ ڈی جے نے اسے کوہنی ماری تو حیا نے پلٹ کر دیکھا۔ چوتھے بوتھ پہ ایک شخص ان کی طرف پشت کیے اپنا کارڈ ڈال رہا تھا۔ حیا کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کون سا طریقہ استعمال کر دے، سو وہ ڈی جے کا ہاتھ تھامے اس کے سر پہ جا پہنچی۔ وہ ریسیور کان سے لگائے نمبر ملا رہا تھا۔ پلیز ہمیں یہ کارڈ ڈال دیں، میں اسے ڈال نہیں پا رہی۔ حیا نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ چونک کر پلٹا۔ وہ سیاہ رنگت گھنگریالے بالوں اور اونچے قد کا نسلاً حبشی تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں پہ نگاہ ڈالی۔ ایک سیاہ لمبے بالوں اور بڑی آنکھوں والی خوبصورت سی لڑکی جو جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ دوسری بڑی چشمے اور ڈھیلی پونی والی لڑکی جس نے سویٹر تہہ کر کے بازو پہ ڈال رکھا تھا۔ دونوں منتظر سی اسے دیکھ رہی تھیں۔ اچھا، میں ذرا بات کر لوں پھر؟ اسے شاید کان سے لگے ریسیور میں کوئی آواز سنائی دی تھی، تب ہی رخ موڑ گیا۔ وہ دونوں اسی طرح کھڑی اسے دیکھتی رہیں۔ ان سے وہ انگریزی میں مخاطب ہوا تھا، مگر اب فون پہ عربی میں بات کر رہا تھا۔ ڈی جے تو بور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر شریعہ اینڈ لا کے 5 برسوں نے حیا کو عربی اچھی طرح سے سکھا دی تھی۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اپنے LLB کے پہلے برس ان کو عربی ہی سکھائی جاتی تھی، اور ان کی کلاسز میں الجیرین اور مصری اساتذہ انہیں عربی میں ہی لیکچرز دیا کرتے تھے۔ میں استنبول آ رہا ہوں، وہ اب رخ پھیرے قدر پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، شام تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ تم نے حارث ڈاکٹر کو دکھایا؟ اچھا، کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ کر دوں گا پیسوں کا انتظام۔ کہا جو ہے، بار بار ایک ہی بات مت دہرایا کرو جاہل عورت۔ تیش سے اس کی دبی دبی سی آواز بلند ہوئی۔ ہاں، میری عبد الرحمن سے بات ہو گئی تھی، اس کے کام کے لیے خوار ہو رہا ہوں، مگر وہ زیادہ رقم نہیں دے گا۔ ایک جگہ اور بھی بات کی ہے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور پھر مزید جھنجھلاہٹ سے بولا۔ اچھا، فون رکھ رہا ہوں۔ مرحبا۔ اس نے کھٹاک سے فون رکھا اور ان کی طرف پلٹا۔ سوری گرلز۔ بے مشکل چہرے پہ بشاشیت لاتے ہوئے وہ اب ان کا کارڈ لگانے لگا۔ پہلی ہی کوشش کامیاب ہو گئی۔ وہ شاید کارڈ کو الٹا پکڑ رکھی تھی۔
لیجیے، سیافام نے ریسیور کی طرف بڑھایا، پھر ان سے ہٹ کر دور چلا گیا۔ بس ایک منٹ کی کال کریں گے۔ حیا نے نمبر ملاتے ہوئے ڈی جے کو تنبیہ کی۔ سلیمان صاحب نے پہلے ہی گھنٹی پہ فون اٹھا لیا۔ وہ چپ ہوئی کہ نہیں؟ توبہ کتنا روتی ہے۔ جی ابا جی، وہ چپ ہو گئی ہے، اور پھر جلدی جلدی اپنا خیریت بتا کر فون بند کر دیا۔ ڈی جے نے بھی بے مشکل 1 ہی منٹ گھر بات کی، بعد میں بقیہ رقم دیکھی تو بے مشکل 1 یورو استعمال ہوا، باقی 4 یورو کا بیلنس ابھی موجود تھا۔ دونوں اپنی عجلت و کنجوسی پہ خوب پچھتائیں کہ ابو ظہبی سے نکل کر تو یہ کارڈ کسی کام کا نہیں تھا۔ حیا نے اسے اپنے گولڈن پاؤچ میں ڈال لیا۔ اب انہیں اپنا سامان لینا تھا۔ وہاں بہت سے ٹائرز چل رہے تھے، ہر ٹائر پہ بیگز اور سوٹ کیس قطار میں رکھے چلے آ رہے تھے۔ انہیں قطعاً علم نہیں تھا کہ اپنے بیگز کو کہاں تلاشیں۔ وہ دونوں بدحواس سی ایک ٹائر سے دوسرے کی طرف بھاگنے لگی۔ ڈی جے کا تھوڑی دیر میں ہی سانس پھول گیا۔ کبھی حیا کو ایک جگہ اپنے سیاہ سوٹ کیس کا گمان گزرتا تو ڈی جے کا ہاتھ کھینچ کر ادھر بھاگتی، مگر قریب سے دیکھنے پہ وہ کسی اور کا بیگ نکالتا۔ تو کبھی ڈی جے اپنے بھورے تھیلے کو پہچان کر چلاتے ہوئے ایک طرف دوڑتی، مگر اس پہ کسی اور کا نام درج ہوتا۔ حیا بتاؤ اب بیگز کہاں سے ڈھونڈیں؟ ڈی جے نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس کا سانس دھنوکی کی طرح چل رہا تھا۔ حیا نے بے مشکل تھوک نگلی اور چہرے پہ آتے بال کانوں کے پیچھے اڑ سے۔ اب سچ بولنے کا وقت تھا۔ ڈی جے، مجھے سچ میں نہیں سمجھ آ رہی، میں آج زندگی میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھ رہی ہوں۔ ڈی جے نے چند لمحے اس کو چہرہ دیکھا، پھر اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ ہاتھ مارو، میں بھی آج پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھی ہوں۔ حیا نے زور سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور دونوں ہنس پڑیں۔ کافی دیر بعد ان کو ٹائرز کی لسٹ نظر آئی، جس پہ ہر فلائٹ کے مخصوص ٹائر کا نمبر درج تھا۔ فہرست دیکھ کر 2 منٹ میں ہی اپنا مطلوبہ ٹائر مل گیا۔ سامان لے کر حیا اتنی تھک چکی تھی کہ جب ڈی جے نے وہیں ایک جگہ چمکتے فرش پہ بیٹھنے کو کہا تو وہ اپنا سارا نخرہ اور غرور بالائے طاق رکھ کر ادھر زمین پہ بیٹھ گئیں۔ اپنے بیگز کے ساتھ وہ دونوں اب مزے سے فرش پہ بیٹھی ہر آتے جاتے کو دیکھ رہی تھیں، اور ارد گرد مہذب نفیس لوگ حیرت سے ان کو دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔